الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل۔ صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہماری زندگی میں بہت ہی خیر اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی بھلائی کی بشارت دینے والی ایک حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے 3 دن پہلے میں نے یہ حدیث سنی، یعنی آپ کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں 3 دن پہلے آپ نے یہ بات فرمائی۔ کیا فرمائی؟ لا يموتن احدکم، تم میں سے کسی شخص کی موت نہ آئے مگر الا وهو يحسن الظن باللہ، مگر اس حال میں اس کی موت آئے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، یعنی موت تمہاری اس حال میں آئے کہ تم اللہ سے حسن ظن رکھتے ہو۔ بہت ہی قیمتی حدیث ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی میں پوری زندگی اس کا قلب، اس کا دل اللہ سے حسن ظن سے بھرا رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور اچھے گمان میں ایک بندہ گناہ کرتے وقت اللہ کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، اور نیکیاں اور بھلائیاں کرتے وقت اللہ سے امید ہو۔ اللہ سے حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے، اللہ ضرور میری مدد کرے گا، اللہ میری نصرت کرے گا، یہ حسن ظن ہے۔ یہاں نبی نے فرمایا آخری وقت، زندگی میں ٹھیک ہے دعا مانگتے وقت یا مصیبتوں مشکلات میں ایک آدمی اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ ضرور مدد کرے گا، لیکن آخری وقت ہے، اب دنیا سے جا رہا ہے، بستر پہ پڑا ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے، کیونکہ آخری جب وقت آتا ہے تو آدمی کو کہیں نہ کہیں محسوس ہو جاتا ہے، احساس ہوتا ہے اس کو۔ نبی نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ کسی مسلمان کی، تم میں سے کسی کی موت نہ آئے، یعنی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ اچھا گمان کا مطلب کیا؟ شیطان نہ آخری وقت میں بھی یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو اللہ سے مایوس کر دے، جیسے زندگی بھر مایوس کرتا ہے، تھوڑی مصیبت آئی شیطان مایوس کر دیتا ہے، اللہ تجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ عام طور پہ گنہگار بندوں کے ساتھ کرتا ہے، بہت زیادہ گناہ کیا، اب تھوڑا سدھر گیا تو شیطان بار بار ڈالتا وسوسہ، اب تجھے تھوڑی اللہ معاف کرے گا۔ تو شیطان جو ہے نا آخری وقت میں بھی بندے کو اللہ سے مایوس کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان خراب کر دو، اس کو کفریہ جملہ اس کی زبان سے نکال دو، اس کا دل کو اللہ سے بدظن کر دو، مایوس کر دو۔ تو نبی نے فرمایا ایسا نہ ہو، شیطان کی کوشش کو ناکام کرو، آخری وقت میں کیا امید لے کے جاؤ اللہ سے کہ اللہ ضرور مجھے معاف کرے گا۔ آخری وقت، مرنے کے وقت بھی، آخری وقت بھی موت اس حال میں آئے کہ اللہ کے عفو درگزر، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت پر اتنا یقین ہو، اتنا یقین کے ساتھ آدمی مرے، اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھے جنت دے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ کی رحمت اور اس کے عفو پر اتنا یقین ہو، اس حال میں مرے گا، اللہ ضرور معاف کرے گا اس کو۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہی امید لے کر کے مرنا، تم میں سے کسی کی موت اسی حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ اچھا گمان مطلب اللہ کے عفو درگزر پر اللہ مجھے معاف کرے گا۔ دیکھیے ہم گنہگار ہیں، زندگی بھر بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن واقعی اگر ایک بندہ ٹھیک ہے زندگی بھر توبہ بھی کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لیکن آخری وقت نبی نے سکھایا کہ آخری وقت اللہ سے یہ گمان کر کے مرنا، اللہ مجھ کے معاف کرے گا، اللہ کی رحمت اور عفو درگزر پر یقین کرنا۔ تو یہ بہت قیمتی حدیث ہے، امید دلانے والی حدیث ہے۔ امید اتنی بڑی امید دلانے والی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان تو رکھے دنیا میں، لیکن آخری وقت جب آئے، آخری وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ سے یہی گمان ہو اللہ مجھ کو معاف کرے گا، توبہ کرتے رہیں ٹھیک ہے، لیکن آخری وقت اللہ سے یہ گمان لے۔ بہت قیمتی حدیث ہے، اللہ سے امید دلانے والی حدیث۔ ہم بہت سارے گنہگار، ہمارے دامن میں کتنی ساری گندگیاں ہیں، گناہ ہیں، ہمارے دامن جو ہے گندے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت،
اللہ بہت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. اللہ کی رحمت یعنی 99 حصے اللہ کے پاس ہے اور ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں اتارا ہے. تو یہ جو اللہ کے پاس جو محبت کے اور رحمت کے جو اتنے بڑے درجے، اس کا یقین ہو کہ اللہ کی رحمت مجھ کو ڈھانپے گی، اللہ کی رحمت میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گی، اللہ مجھ کو معاف کرے گا، یہ امید لے کے مرنا چاہیے. تو اللہ ضرور انشاءاللہ ہماری مغفرت کرے گا. تو یہ نبی نے حدیث فرمائی اپنے آخری وقت میں، بہت قیمتی حدیث ہے، اپنے آخری وقت میں کہا کہ تم میں سے کسی کی موت اسی حال میں آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان لے کے جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اپنے آخری وقت میں بھی اللہ سے اچھی امید، اچھا گمان لے کر کے دنیا سے جانے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.